اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے آج کا ہمارا سبق انتہائی اہم ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، مہم جداً ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھیں گے، جن کے بغیر عربی گرامر کو سمجھنا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ٹوٹل 11 اصطلاحات ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ پوری توجہ سے شروع سے آخر تک آپ اس سبق کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلی اصطلاح وہ ہے حرکت اور متحرک۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان کو عربی میں حرکات کہتے ہیں۔ یہ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے عربی میں متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کا معنی حرکت والا، جیسے الکتاب۔ اب شروع میں دیکھیں آپ، الف، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو یہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر چونکہ حرکت ہے زبر کی شکل میں، اسے ہم کہیں گے متحرک۔ پھر کاف، کاف کے نیچے زیر ہے، اسے بھی کہیں گے متحرک۔ تا، اس کے اوپر زبر ہے، یہ حرکت ہے تو تا یہ متحرک ہے۔ با، اس کے اوپر پیش ہے اور پیش کو عربی میں حرکت کہتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے با متحرک ہے یا ساکن تو ہم کہیں گے با متحرک ہے۔ ایسے ہی متقین میں آپ خود اس چیز کی پریکٹس اور مشق کریں۔ دوسری اصطلاح ہمارے پاس وہ ہے فتحہ اور مفتوح۔ فتحہ عربی گرامر میں زبر کو کہتے ہیں۔ زبر، اس کو دوسرا نام عربی میں فتحہ ہے۔ جس حرف کے اوپر فتحہ ہوگا یعنی زبر ہوگی اس حرف کو عربی گرامر میں مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے آپ الکتاب میں دیکھیں، شروع میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو چونکہ عربی میں فتحہ کہتے ہیں تو اس حمزہ کو جس کے اوپر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، تو کہیں گے یہ حمزہ مفتوح ہے۔ ایسے ہی تا، تا کے اوپر بھی زبر ہے، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے تا مفتوح ہے۔ اسی طرح آپ متقین میں دیکھیں، 2 حرف وہاں بھی ہے، ان پر بھی آپ ایسے ہی مشق کریں۔ تیسری اصطلاح ہمارے پاس ہے کسرہ مکسور۔ کسرہ، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف پر کسرہ ہو اسے عربی گرامر میں مکسور کہتے ہیں، یعنی کسرہ والا حرف، زیر والا حرف۔ جیسے الکتاب میں دیکھیں، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف پر کسرہ ہو اسے عربی میں مکسور کہتے ہیں، تو اس میں کاف یہ مکسور ہے۔ متقین میں بھی دیکھیں 2 حرف یہاں مکسور ہیں، آپ ان کی نشاندہی بھی کریں اور ان کے اوپر اسی طرح مشق بھی کریں۔ اگلی اصطلاح وہ ہے ضم اور مضموم۔ ضم عربی میں پیش کو ضم کہتے ہیں اور جس حرف پر ضم ہو اسے عربی میں مضموم کہتے ہیں۔ ضم والا حرف، پیش والا حرف، جیسے الکتاب، اس میں آخر میں با، اس کے اوپر پیش ہے، پیش کو عربی میں ضم کہتے ہیں اور جس حرف پر ضم ہو اسے مضموم کہتے ہیں، گویا یہ با مضموم ہے۔ ایسے ہی للمتقین میں بھی ایک حرف مضموم ہے، آپ اسے پہچان کر اسی طرح اس پر مشق کریں۔ سکون اور ساکن، اگر کسی حرف پر حرکت نہ ہو عربی میں اسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کی ایک عربی میں شکل بھی ہے چھوٹی دال کی طرح، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جس حرف پر سکون ہو عربی میں اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے الکتاب۔ یہاں دیکھیں حمزہ کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر وہی چھوٹی دال کی طرح شکل ہے جسے سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، گویا یہ لام ساکن ہے۔ ایسے ہی للمتقین میں بھی ایک حرف ساکن ہے، آپ اسے پہچان کر اسی طرح اس پر مشق کریں۔ سکون کا دوسرا نام جزم بھی ہے،
گویا اس چھوٹی شکل کو جو چھوٹے دال والی ہے اسے جزم بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں جس حرف پر جزم ہوگا اسے مجزوم کہتے ہیں۔ گویا ایک ہی چیز کے دو نام ہے، سکون اور جزم، ساکن اور مجزوم۔ اگلی اہم ترین اصطلاح وہ ہے تشدید اور مشدد۔ تین دندانوں والی شکل کو عربی میں تشدید کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ شکل موجود ہے، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے عربی میں مشدد کہتے ہیں، جیسے الناس۔ یہاں نون کے اوپر یہی تین دندانوں والی شکل موجود ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر ہو، جیسے یہاں یہ نون پر ہے، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، گویا کہ یہاں نون مشدد ہے۔ ایسے ہی للمتقین میں ایک حرف کے اوپر تشدید ہے، مشدد ہے وہ حرف، آپ اسے پہچان کر اسی طرح اس پر مشق کریں۔ ایک اور اہم ترین اصطلاح وہ ہے تنوین اور منون۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ منون یعنی تنوین والا حرف، جیسے امواتن۔ دیکھیں تن، تا کے اوپر دو زبر ہے، یہ تا، یہ دو زبر چونکہ تنوین ہے، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، تو یہاں تا منون ہے۔ جنات، یہاں لمبی تا کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، گویا یہاں تا یہ منون ہے۔ ایسے ہی عذاب علیم، یہاں ان دونوں لفظوں میں تنوین موجود ہے، با کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر ہو، جیسے یہاں وہ با پر ہے، اس کو منون کہتے ہیں۔ ایسے ہی عربی گرامر میں ایک خاص قسم کے حروف ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے، علت اس کا معنی ہوتا ہے کمزوری۔ چونکہ یہ حروف 29 جو حروف تہجی ہیں ان کے اندر یہ کمزور حروف ہیں، واو، الف، یا، تین حروف، ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ ان تینوں حروف کا مجموعہ وائے بنتا ہے، واو، الف، یا۔ کمزور ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آگے اسباق میں دیکھیں گے کہ یہ حروف کبھی تو شکل بدل لیتے ہیں، اور کبھی کمزور ہونے کی وجہ سے ان پر جب کچھ دباؤ پڑتا ہے تو یہ بالکل ختم اور حذف بھی ہو جاتے ہیں۔ حروف علت کے علاوہ باقی جو 26 حروف ہیں ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، یعنی واو، الف، یا۔ ان کے علاوہ بقیہ 26 حروف وہ حروف صحیحہ ہیں، یعنی تندرست ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور بیماری نہیں۔ ایسے ہی حروف میں ایک قسم حروف کی ہے حروف مدہ، یعنی وہ حروف جن کو مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، جن کو کھینچا جاتا ہے۔ عربی کے اندر حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ واو یہ تب مدہ ہوتی ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے سوء۔ دیکھیں یہاں واو ساکن ہے، ساکن کی دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان اصطلاحات میں اسے سمجھ چکے۔ اس سکون کے بعد پیش ہے تو یہاں واو مدہ ہے، اس لیے سین کو کھینچیں گے، سوء۔ نمبر 2، یا ساکن۔ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے قیل۔ یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں قوف کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ آ گئی، قیل۔ نمبر 3، الف۔ تو وہ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہے، چونکہ الف ساکن ہی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، جیسے شاء۔ یہاں شین کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ حروف میں ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو حروف لین کہتے ہیں۔ لین کا معنی ہے نرم، چونکہ یہ حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ حروف لین عربی میں 2 ہیں۔ نمبر 1، واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ ہے، لیکن اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، جیسے خوف۔ واو ساکن ہے
چھوٹی دال کی شکل میں آپ کو اس کے اوپر ایک شکل نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، پیش نہیں ہے، اس لیے یہ واو لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے خوفن۔ نمبر 2 یا لین، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یا مدہ پڑھی، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، جیسے صیفن، صیف، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، عربی میں گرمی کو کہتے ہیں صیفن۔